بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کا سلسلہ جاری و ساری اور تمام اہل ایمان کی خدمت میں مولائے کائنات کی شہادت کے ایام کی تعزیت پیش کرتے ہوئے 20ویں شب کی دعا تلاوت کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ مما مضى من ذنوبی فنسیتها وهي مثبتة علی یحصیها علی الکرام کاتبون ما افعل واستغفر اللہ من موبقات الذنوب واستغفره من مقطعات الذنوب واستغفره مما فرض علی فتوانیت واستغفره من نسیان الشیء الذی باعدنی من ربی واستغفره من الزلات والضلالات ومما كسبت يدي وأؤمن به وأتوكل عليه كثيرا واستغفره 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 واستغفره۔ اس دعا کے ساتھ اب نماز 20ویں شب کی نماز یہ مولائے کائنات کی روایت کے اعتبار سے پڑھی جا رہی ہے۔ 8 رکعت نماز امام نے بیان فرمائی اس شب کے لیے، 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو سورہ چاہیں تلاوت کیجیے۔ مولا فرماتے ہیں جو شخص اس رات میں یہ نماز 8 رکعت بجا لائے گا، پروردگار عالم اس کے گزشتہ اور آئندہ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مگر یاد رکھیے یہ نماز پڑھتے ہوئے آئندہ گناہ کا ارادہ نہ ہو، خدا معاف ضرور فرمائے گا مگر ارادہ گناہ کے ساتھ نہیں، ارادہ توبہ کے ساتھ۔ اور اب روزے کا ثواب 20ویں دن کے روزے کے بیان میں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس فرماتے ہیں 20واں دن جب ہوگا تو خدا تمہارے لیے 70,000 فرشتے بھیجے گا کہ تمہیں ٹھکرائے ہوئے شیطان کے شر سے بچائیں، اور وہ ہر دن کے روزے کو 100 سال کے روزے کے برابر لکھیں گے۔ پروردگار تمہارے اور جہنم کے درمیان خندق قرار دے گا تمہارے لیے۔ توریت و زبور و انجیل اور فرقان کی تلاوت کرنے والوں کے برابر ثواب تمہیں عطا کرے گا۔ تمہارے لیے جبرائیل کے ہر پر کی تعداد کے برابر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھے گا۔ عرش اور کرسی کی تسبیح کا ثواب بھی تمہیں عطا کرے گا۔ قرآن کی ہر آیت کی تعداد کے برابر تمہیں حور العین عطا فرمائے گا۔ پروردگار ہمارے روزوں کو کمال عبادت اور کمال خشوع کے ساتھ قبول فرمائے۔ اور اب 20ویں ماہ رمضان کے دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان واغلق عنی فیہ ابواب النیران ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ اور نماز کا سلسلہ آپ کی خدمت مقدس میں ہر روز ایک نماز کا تحفہ۔ اور آج جو نماز بیان کی جا رہی ہے یہ نماز ہے خداوند عالم کے اسم گرامی علیم کے خاص تلاوت کے ساتھ کوئی خاص امور معلوم کرنا چاہتے ہو تو آگاہی امور پوشیدہ کی 2 رکعت نماز، یعنی اس نماز کے لیے کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس پر کوئی خاص امور جو پوشیدہ ہیں اس پر واضح ہو جائیں، آشکار ہو جائیں، شرط یہ کہ خلاف شریعت نہ ہو اور کسی مومن کے لیے نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ ہو،
اسے چاہیے کہ 3 رات مسلسل باوضو ہو کر 2 رکعت نماز بجا لائے، بالکل صبح کی نماز کی طرح سے، اور نماز کے بعد 150 مرتبہ خدا کا نام پڑھے. خدا کا نام علیم و علیم و علیم و علیم، یا علیم و یا علیم و یا علیم، یا العلیم و العلیم و العلیم. 3 طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، صرف علیم یا علیم و یا العلیم 150 مرتبہ. اور پھر باوضو حالت میں درود کی تلاوت کرے اتنی ہی تعداد میں، اور وضو کے ساتھ یہ درود پڑھنے کے بعد سو جائے. خدا عالم خواب میں اسے غیب کے معاملات سے آگاہ کرے گا. پروردگار ہمیں زمانہ غیبت میں امام علیہ السلام کی قربتیں اور محبتیں نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ وانا الیہ راجعون. زیارت شہادت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جانب سے اپنے والدین، اہل و عیال، اہل خاندان، تمام صاحبان ایمان زندہ اور مرحومین کی نیابت میں بجا لاتے ہیں قربتاً و طاعتاً الی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورحمک اللہ یا ابا الحسن، كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله وأعظمهم عنا وأهوتهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وآمنهم على أصحابه وأفضلهم مناقب وأكرمهم سوابق وأرفعهم درجة وأقربهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وأشبههم به هديا وخلفا وسمتا وفعلا وأشرفهم منزلة وأكرمهم عليه. فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله وعن المسلمين خيرا. وقويت حين ضعف أصحابه وبرزت حين استكانوا ونهست حين وهنوا ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله إذ هم أصحابه وكنت خليفته حقا. لم تنعز ولم تضر برغم المنافقين وغيظ الكافرين وكره الحاسدين وصغر الفاسقين. قمت بالأمر حين فشلوا ونطقت حين طاعوا ومضيت بنور الله إذ وقفوا فاتبعوا فاهدوا. وكنت أخفضهم صوتا وأعلاهم قنوتا وأقلهم كلاما وأصوبهم نطقا وأكبرهم رأيا وأشجعهم قلبا وأشدهم يقينا وأحسنهم عملا وأعرفهم بالأمور. كنت والله يعصوبا للدين أولا وآخرا. الأول حين تفرق الناس والآخر حين فشلوا. كنت للمؤمنين أبا رحيما صاروا عليك عيالا. فحملت أثقال ما أنه ضعفوا حفظت ما أضاعوا ورعيت ما أهملوا ورأيت ما أهملوا وشمرت إذ اجتمعوا وعلوت إذ هلعوا وصبرت إذ أسروا أدركت ونالوا بك ما لم يحتسبوا.
كنت على الكافرين عذابا سبا ونهبا وللمؤمنين عمدا وحصنا فطرت والله بنعمائها فزت بحبائها وأهرست سوابقها وذهبت بفضائلها لم تفلل هجتك ولم يزغ قلبك ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك ولم تخر كنت كالجبل لا تحركه الأواصف وكنت كما قال آمن الناس في صحبتك وذات يدك وكنت كما قال عليه السلام ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله متواضعا في نفسك عظيما عند الله كبيرا في الأرض جليلا عند المؤمنين لم يكن لأحد فيك محمز ولا لقائل فيك مغمز ولا لأحد فيك مطمع ولا لأحد عندك هوادا الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ له بحقه والقوي العزيز عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ منه الحق والقريب والبعيد عندك في ذلك سواء شانك الحق والصدق والرفق وقولك حكم وحتم وأمرك حلم وحزم ورأيك علم وعزم فيما فعلت وقد نهج السبيل وسهل العسير وأطفئت النيران واعتدل بك الدين وقوي بك الإسلام فظهر أمر الله ولا كره الكافرون وثبت بك الإسلام والمؤمنون وسبقت سبقا بعيدا وأطعيت من بعدك طعيا شديدا وأتعبت من بعدك تعبا شديدا فجللت عن البكاء وعظمت رزيتك في السماء وهدت مصيبتك الأنام فإنا لله وإنا إليه راجعون رضينا عن الله قضاه وسلمنا لله أمره فوالله لن يصاب المسلمون بمثلك عبدا كنت للمؤمنين كهفا وحصنا وقنة راسيا وعلى الكافرين غلظة وغيظا فألحقك الله بالنبي ولا أحرمنا أجرك ولا ضلنا بعدك السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته.